السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 آیت مقدسہ نمبر 9 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کی حکمتیں، اللہ رب العزت اس کی جو اہم ترین فلسفی ہے، ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں غزوہ احزاب، جس کا ایک دوسرا نام غزوہ خندق ہے، ہم نے کچھ گزارشات کی تھیں، کیونکہ گفتگو میں تفصیلات ہیں اور ہم تو یہاں مختصر عرض کرنا چاہتے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن چند اہم اشارے ضروری تھے، جس کا پہلا حصہ ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا۔ اور غزوہ احزاب کا جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ عرض کیا کہ احزاب جماعتوں کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مکہ اور مدینہ اور مضافات کے جتنے قبائل ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کی تشکیل کے بعد جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس سے خوف زدہ ہیں۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہو گیا، غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہو گیا۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ایک اتحاد بنائیں اور وہ اتحاد بنا کر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں۔ ریاست مدینہ تو تشکیل پانے کے بعد آگے ارتقائی مراحل میں اس کو روکنا ضروری ہے، تو اس کے لیے اتحاد ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک قومی اتحاد بنایا، یعنی تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئیں اور اکٹھے ہو کر مشورہ انہوں نے یہ کیا کہ اب اس پہ حملہ کرتے ہیں۔ اس میں یہود بھی شامل ہیں، حالانکہ وہ اہل کتاب ہیں، مشرکین شامل ہیں، کفار مکہ ہیں، اور دیگر تمام منکرین اور پھر منافقین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی دور میں بھی جو اتحاد بنتے ہیں ان کا ایک ویژن ہوتا ہے۔ اس اتحاد کا ویژن ظلم کو برقرار رکھنا ہے، ظالمانہ پالیسیوں کو برقرار رکھنا ہے۔ اس اتحاد میں خواہ وہ کسی کتاب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ موضوع نہیں ہے، موضوع ظلم ہے۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع کیا ہے؟ غلامی سے آزادی، انسان کو آزاد کر کے اللہ کا بندہ بنانا، اللہ کا غلام بنانا۔ انسان کو انسانوں سے آزادی ملنی چاہیے، پھر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ انسانیت آگے بڑھے، انسانیت میں شعور پیدا ہو، انسانیت میں اس کی اپنی پہچان پیدا ہو، قومی جذبہ پیدا ہو، بین الاقوامی اس کا جو تشخص ہے وہ قائم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ویژن ہے۔ تو دونوں طرف دو فکروں کا تضاد ہے، ایک ظلم کا ہے، دوسرا عدل کا ہے، ایک شرک کفر اور نفاق کا ہے،
دوسرا توحید کا ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ ہے، اور اس میں کمپرومائز نہیں ہوتا، فکر کے اندر کبھی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون میں 30ویں پارے میں واضح فرما دیا تھا، لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین اور ہمارا دین علیحدہ علیحدہ ہے، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کی سوچ اور فلسفی ظلم کی ہے۔ ہمارا جو دین ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اخلاص ہے، عدل ہے، مساوات ہے، انسانی حقوق کی پاسداری ہے۔ تو یہ دونوں دین اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ غزوہ احزاب کا یہ پس منظر ہے، اور غزوہ خندق کا پس منظر عرض کیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ خندق کھودی جاتی ہے، اور اس خندق کی جو لمبائی تو عرض کی تھی 3.5 میل، گہرائی اور چوڑائی جو ہے وہ تقریباً 5 گز ہے جو وہ کھودی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کی باقاعدہ پلاننگ کی، باقاعدہ مشاورت ہوئی، پلاننگ ہوئی، گروپس بنائے گئے انصار اور مہاجرین کے، اور ان کے ذمے لگایا گیا کہ کتنی خندق کون سا گروپ وہ کھودے گا۔ 10 آدمیوں کی تقسیم کی گئی، اس کی بھی تفصیلات ہیں، وہ ہم کسی اور موقع پر عرض کریں گے، یہاں وقت کی کمی ہے۔ چنانچہ وہ خندق کھودی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ چنانچہ ایک ایسا پتھر آ گیا خندق کھودنے کے دوران جو بڑا سخت پتھر تھا، وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، اور وہ جو کدال ہے اپنے دستے مبارک میں پکڑا اور چٹان پر ضرب لگائی، اور آیت کریمہ پڑھی، تمت کلمۃ ربک صدقا، یعنی پوری ہوگی اللہ کی نعمت، اللہ اپنے جو رب ہیں وہ سچے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ ضرب لگائی، پہلے 1/3 وہ پتھر ٹوٹا ہے، دوسری طرف ضرب لگائی اور فرمایا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرب سے ایک اور تہائی جو وہ چٹان ہے وہ کٹ جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری مرتبہ جب ضرب لگائی تو وہ چٹان ٹوٹ گئی اور پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ جب پتھر پر ضرب لگاتے تھے تو روشنی نکلتی تھی، یہ روشنی کیسی ہے؟ سنیے میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان جملوں سے صحابہ کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی، اور آنے والے وقت کا جو ارتقائی سفر ہے، شعوری جد و جہد ہے، اس کے نتائج کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا۔ تو پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب پہلی ضرب لگائی اور روشنی نکلی تو میں نے اس روشنی میں یمن اور کسرا کے شہروں کے محلات دیکھے، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بتلایا کہ آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ پھر ضرب لگائی تو رومیوں کے سرخ محلات دیکھے، جبرائیل نے بتایا کہ یہ خوشخبری آپ کو ہم دیتے ہیں کہ آپ کی امت ان شہروں کو بھی فتح کرے گی۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، بھوک کا دور ہے، سخت سردی ہے، حالات بڑے تنگ ہیں۔ ابھی غزوہ احد تو ہوا ہے۔ غزوات اور جنگوں میں جو قومیں ہوتی ہیں ان کے حالات خوشحالی والے نہیں ہوتے، وہ تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چاروں طرف سخت حالات ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو غزوہ ہو رہا ہے یہ بڑی تنگی حالات کے اندر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سارے کفار مل کر آپ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اندر کے جو حالات ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ تقریباً 1 مہینہ یہ جنگ جاری رہتی ہے،
اور کفار بڑے بپھرے ہوئے ہیں اور باہر سے حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تیر اندازی کرتے ہیں، کچھ اکا دکا دو دو افراد کی جنگیں بھی ہوتی ہیں، ایسے واقعات بھی آتے ہیں، لیکن یہ محاصرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اندر سے جو بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، وہ یہودی بھی اصل میں کفار مکہ اور بنی نذیر دیگر یہودیوں سے ملے ہوئے ہیں۔ پھر منافقین بھی اندر موجود ہیں، جس کا آگے بڑا تفصیل سے تذکرہ آ رہا ہے، اور یہ منافقین وہ ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، اور یہاں بھی اندر رہ کر وہ پریشان کر رہے ہیں، منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ ان کے پراپوگنڈے کی بھی آگے تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں چھوڑی۔ سچی جماعت حزب اللہ نے، اللہ کی جو جماعت ہے، اکیلے ہیں وہ، لیکن ہمت نہیں چھوڑی، پلاننگ کرتے رہے، غور و فکر کرتے رہے، محنت کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، جمے رہے۔ اللہ رب العزت نے پھر وہ دن دکھایا کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ رب العزت کی مدد آئی، اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس مدد کا ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کو اب ہم نکات کی شکل میں اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان غزوات کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دور میں بھی وہی غلامی ہے، وہی ظلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اسوہ حسن ہے، آج بھی میرے عزیزو ہمیں یہی درس ہے، ہمارے لیے تربیت ہے، ٹریننگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کیا جائے اور قومی سطح پر ہم تبدیلی لے کے آئیں۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔